بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے ویلاگز میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اگلے ماہ فیبروری کی 8 تاریخ کو ہونے جا رہے عام انتخابات کا انعقاد مشکوک ہونے کے حوالے سے قیاس آرائیاں یوں تو شروع دن سے جاری ہیں، تاہم ان قیاس آرائیوں کو زیادہ تقویت رواں ہفتے سینٹ آف پاکستان سے منظور ہونے والی ایک تازہ قرارداد سے ملتی ہے۔ ایوان بالا کے ایک آزاد رکن کی جانب سے پیش ہونے والی اور بعد ازاں بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی اس قرارداد میں استدعا کی گئی ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات فی الحال مؤخر کر دیے جائیں۔ اس اہم موضوع پر کہنے اور بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ قومی سیاست کے حوالے سے بسا اوقات جو خبریں میرے ہاتھ لگتی ہیں، مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کیوں نہ قومی سیاست کے موضوعات کو میں اپنے سیاسی ویلاگز کا حصہ بناؤں۔ اگر میں اس رخ پر نکل کھڑا ہوا تو پھر ضلع رحیم یار خان کی سیاست سے متعلق بہت سی خبریں آپ تک پہنچانا شاید میرے ہاتھ بس میں نہ رہے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں تحصیل صادق آباد کی قومی نشست NA 174 رحیم یار خان 6 سے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار اظہر خان لغاری اور اس قومی نشست کے صوبائی ونگ PP 265 سے مسلم لیگ نون ہی کے امیدوار چودھری محمد شفیق آپس میں بغل گیر اور شیر و شکر ہو گئے۔ ضلع رحیم یار خان کی ماضی قریب کی انتخابی اور سیاسی تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں ان دونوں شخصیات کی آپسی سیاسی رقابت کے نتیجہ میں قومی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ارشد خان لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم مرتضی محمود کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے۔ دوسری طرف صوبائی نشست پر بھی نتیجہ لیگی امیدوار چودھری محمد شفیق کے حق میں کچھ زیادہ اچھا نہیں نکلا تھا۔ وہ اپنے مد مقابل PTI کے امیدوار چودھری سجاد وڑائچ سے صرف چند سو ووٹوں سے ہی جیت سکے تھے اور شکست کھاتے کھاتے بچے تھے۔ ناظرین، یوں تو سردار اظہر خان لغاری اور چودھری محمد شفیق کے درمیان اس تازہ مصالحت سے قومی نشست NA 174 اور صوبائی نشست PP 265 صادق آباد پر مسلم لیگ کو غیر معمولی تقویت اور کامیابی ملی ہے، لیکن یہاں اگر مسلم لیگ نون کے بہی خواہ اس مصالحت سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اب قومی نشست NA 174 بآسانی ان کی جیب میں آ گئی ہے، تو سیاسی پنڈتوں کے نزدیک یہ دعویٰ بڑا اور قبل از وقت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قومی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم سید احمد محمود کی گرفت بھی کچھ کم نہیں۔ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چھینی گئی یہ نشست واپس حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو یہاں سے آزاد امیدوار ندیم عباس چیمہ صاحب کو انتخابی اکھاڑے سے باہر کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی مزید کئی داؤ پیچ استعمال کرنے ہوں گے۔ صادق آباد سے لیے چلتے ہیں آپ کو تحصیل خانپور میں۔ ناظرین، گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحصیل رحیم یار خان اور تحصیل خانپور میں خاصا سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے مخدوم خسرو بختیار گروپ کی طرف سے ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں وہ رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 اور تحصیل خانپور کی قومی نشست کے حوالے سے کیا حتمی فیصلہ لیتا ہے۔ ان دونوں قومی نشستوں کے ساتھ ساتھ ان حلقوں کی 2 صوبائی نشستوں پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، لیکن مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب کس قومی اور صوبائی نشست سے انتخابی میدان میں اترتے ہیں، لمحہ موجود تک اس بارے ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب ابھی تک وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑوں سے بات چیت اور مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری طرف ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون قومی نشست NA 171 پر مخدوم ہاشم جوان بخت اور صوبائی نشست PP 259 پر مخدوم خسرو بختیار گروپ کے میاں محمد شفیع کی حمایت کے عوض تحصیل رحیم یار خان اور تحصیل خانپور کی 2 صوبائی نشستوں PP 260 اور PP 261 پر مسلم لیگ نون کے لیے ان کی حمایت مانگ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب خانپور کی قومی نشست NA 170 پر مخدوم ہاشم جوان بخت آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی چوائس ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ خانپور کی قومی نشست NA 170 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں آتے ہیں اور اس کے عوض وہ اپنی آبائی قومی نشست NA 170 سے دستبردار ہو کر یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم شہاب الدین یا ان کے بیٹے مخدوم طاہر رشید الدین کی حمایت کرتے ہیں،
تو ایسی صورت میں خانپور اور رحیم یار خان کی یہ دونوں قومی نشستیں میاں ولی قریشیاں کے گھر آ جائیں گی، جس سے نہ صرف ذیلی سیاست میں میاں ولی قریشیاں کا قد کاٹ بڑھے گا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضلع کی قومی اور صوبائی نشستوں پر عددی اکثریت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تاہم ناظرین، جہاں تک مجھ جیسے ناقص العقل کا خیال ہے تو مجھے مخدوم ہاشم جواں بخت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کی یہ بیل منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 256 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ قطب فرید قریجہ اور جناب مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب کی یہ تازہ تصویر بھی میرے اس خیال کو تقویت دے رہی ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحصیل رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 کے کچھ علاقے تحصیل لیاقت پور کے صوبائی حلقہ PP 256 میں آتے ہیں، اور اسی طرح لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 256 کے کچھ علاقے رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 کا حصہ ہیں۔ مخدوم ہاشم جواں بخت اور خواجہ قطب فرید قریجہ کے درمیان یہ تازہ ملاقات اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ دونوں سیاسی شخصیات کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب اپنے صوبائی حلقہ PP 256 میں قومی نشست NA 171 پر مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب کو سپورٹ کریں گے، جبکہ مخدوم ہاشم جواں بخت اپنی قومی نشست NA 171 میں خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کو ووٹ دلائیں گے۔ اس ملاقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں جہاں ہاشم جواں بخت صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، یوں پتہ چلتا ہے کہ مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب لازمی طور پر رحیم یار خان کی قومی نشست NA 171 سے انتخاب لڑیں گے، اور ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تال میل بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تحصیل رحیم یار خان کی 2 صوبائی نشستوں PP 259 اور PP 260 میں ہونے والی ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحصیل خانپور کی صوبائی نشست PP 259 پر سردار قمر الدین کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ سردار قمر الدین صاحب سابق MPA سردار محمد نواز رند صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو خود اگلی صوبائی نشست PP 260 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صوبائی نشست PP 259 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے سردار قمر الدین کی دستیابی اور ان کی پارٹی میں شمولیت سابق MNA اور پارٹی کے مرکزی رہنما مخدوم شہاب الدین صاحب کی لابنگ اور سیاسی جوڑ توڑ کا نتیجہ ہے۔ اب ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی نشست PP 259 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے سردار قمر الدین صاحب کے فیصلے کو کیا ان کے والد کی تائید اور حمایت حاصل ہے؟ تو ناظرین، ان حلقوں کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سردار قمر الدین اپنے والد سردار محمد نواز رند کی رضامندی اور تائید کے بغیر مقامی سیاست میں اتنا بڑا قدم اٹھائیں اور یہ فیصلہ لیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بڑی خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں سردار محمد نواز رند بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوار نظر آئیں۔ اور ناظرین، اگر ایسا ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک ایسے وقت میں بہت بڑا سیاسی دھچکا لگے گا جب 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سر پر ہیں۔ ناظرین، جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سردار قمر الدین کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور سردار محمد نواز رند کی ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون چھوڑنے کی نوبت کیوں پیش آئی، تو وہ مسلم لیگ نون کو اس بڑے سیاسی نقصان کا ذمہ دار حلقہ NA 170 سے مسلم لیگ نون کے سابق MNA شیخ فیاض الدین صاحب کو خیال کرتے ہیں، جنہوں نے صوبائی نشست PP 259 پر سردار قمر الدین صاحب کے لیے لچک نہیں دکھائی، جو اس نشست سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ شیخ فیاض الدین کی حمایت اور تائید سے یہاں سید گل حسن شاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔